نعبده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بعد آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد دو صحابی آپس میں بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے گفتگو کرتے ہیں، مکالمہ کرتے ہیں، جس کو امام حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر ذکر کیا ہے۔ اسی مکالمہ کے حوالے سے بات چیت ہوگی۔ آپس میں صحابہ پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا میری امت کے لوگ مسلمان جو ایک رب کو ماننے والے ہوں گے، جو ایک نبی کو ماننے والے ہوں گے، ایک ہی جگہ پہ حج ادا کریں گے، قرآن کو بھی مانیں گے، لیکن آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا حلال کر لیں گے۔ فرمایا اس دور میں کافر بھی مسلمانوں کو قتل کریں گے، جس کے بارے میں دوسری حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کفار مسلمانوں کو اس طرح قتل کریں گے جس طرح تم بھیڑ بکری کو ذبح کرتے ہو، جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، اس طرح انسانوں کو، مسلمانوں کو ذبح کیا جائے گا، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ایک انسان مسلمان کی جان کی حرمت بیت اللہ کی حرمت سے زیادہ ہے، جس کی مثال حدیبیہ کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو،
افواہ پھیلائی گئی کہ قتل کر دیے گئے، خون بہا دیا گیا۔ بیت اللہ پہ قبضہ ہے، اس کے اندر بت ہیں۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑنا نہیں چاہتے، یہی فرمایا کہ میں عمرہ کرنے آیا ہوں، لڑائی کرنے نہیں آیا۔ کفار نے عمرے کا بھی انکار کر دیا کہ آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا۔ سفیر بھیجا بات کرنے کے لیے، اس کے بارے میں کہہ دیا کہ قتل کر دیے گئے۔ عمرہ والی بات برداشت کر لی، بیت اللہ پہ قبضہ تو برداشت کر لیا اللہ کے نبی نے، لیکن ایک مومن اور مسلمان کی جان کی جب خبر آئی تو قرآن گواہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مرنے مارنے کا معاہدہ کیا، عہد لیا، ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیعت لی گئی کہ عثمان کا بدلہ لیں گے۔ یہ ایک مسلمان کی جان کی قیمت ہے، اس کی قدر و قیمت اتنی ہے اللہ کے ہاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک اور واقعہ، جنگ ہو رہی ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، کیا شان ہے، نبوت کی گود میں پرورش پائی ہے۔ جنہوں نے زیارت کی ان کی کیا شان ہو سکتی ہے، اور اس بچے نے اللہ کے نبی کے گود میں پرورش پائی ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں بعض اوقات ایسے ہوتا کہ اسامہ رسول اللہ کی گود میں ہوتا، اس کی پیٹھ، اس کی کمر رسول اللہ کے سینے کو لگ رہی ہوتی، اللہ کے نبی اس کو گود اٹھاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ سے اتنی محبت کرتے تھے، جب صحابہ کو سفارش کرنے کی ضرورت پیش آئی تو اسامہ کا نام پیش کیا کہ اللہ کے نبی اتنی محبت کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی بات مان لیں۔ جنگ کے دوران حضرت اسامہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص مسلمانوں کو قتل کرتا ہوا آ رہا ہے، مسلمانوں پہ تلواریں چلاتا ہوا آ رہا ہے۔ جب سامنے آیا تو حضرت اسامہ جب وار کرنے لگے تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس نے کلمہ شہادت پڑھ دیا۔ حضرت اسامہ نے تلوار نہ روکی، تلوار چل گئی، وہ قتل ہو گیا۔ جنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ سخت ناراض ہوئے۔ آپ نے حضرت اسامہ کو بلا کے کہا کہ اس نے کلمہ شہادت پڑھ دیا اور تو نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت اسامہ نے کہا اللہ کا نبی مومنوں کو، صحابہ کو قتل کرتا ہوا آ رہا تھا، اس نے تو ڈر سے کلمہ پڑھا ہے۔ فرمایا اسامہ تو نے دل چیر کے دیکھ لیا تھا اس کا، اسامہ اس وقت کو یاد کر جب قیامت ہوگی، اللہ واحد القہار اپنے غضب میں ہوگا اور وہ شخص اپنے کلمے کو لے کے اللہ کے دربار میں پیش ہو جائے گا تو کیا جواب دے گا؟ حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی پریشانی ہوئی، اتنا افسوس ہوا، میں اتنا پشیمان ہوا، کاش میں آج سے پہلے پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، یہ کام مجھ سے سرزد ہی نہ ہوتا۔ یہ ایک شخص کی اس کی بات ہے جس نے میدان جنگ میں دشمن کی طرف سے لڑتے ہوئے کلمہ پڑھ لیا ہے، اس کی قدر و قیمت اس صحابی کے مقابلے میں اللہ کے نبی اس کے قتل سے اس صحابی پہ ناراض ہو رہے ہیں جس کو گود میں پالا ہے، جو منہ بولے بیٹے کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابی ایک سے کہتا ہے دوسرا کیسے عجیب لوگ ہوں گے جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کیسے عجیب لوگ ہوں گے، کلمہ بھی پڑھیں گے،
بیت اللہ کی طرف بھی آئیں گے، حج بھی کریں گے، مسلمان بھی کہلائیں گے، اور ایک دوسرے کو قتل بھی حلال سمجھ کے کریں گے، یعنی اپنے آپ کو حق پہ سمجھ کے دوسرا مسلمان اس مسلمان کو قتل کر رہا ہوگا کہ میں حق پہ ہوں، یہ نہ حق ہے، اور اس کو قتل کرنا ضروری ہے، اور وہ اس کو قتل کر رہا ہوگا کہ میں حق پہ ہوں اور اس کو قتل کرنا جائز ہے، ایک دوسرے کے خون کو حلال کر لیں گے۔ صحابی پوچھتا ہے دوسرے سے وجہ کیا ہوگی؟ وہ آپس میں ایک دوسرے کی قتل کو حلال کر لیں گے، اس کی وجہ کیا ہوگی؟ تو دوسرا صحابی جواب دیتا ہے کہ آپ اتنے پریشان کیوں ہو گئے ہیں؟ کیا آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں سنی کہ اس وقت کے جو مسلمان ہوں گے ان کے اندر عقلیں نہیں ہوں گی؟ کیا مطلب؟ بیوقوف ہوں گے؟ صحابی کہتے ہیں بیوقوف نہیں ہوں گے، ذہین بھی ہوں گے، فطین بھی ہوں گے، عقیل بھی ہوں گے، لیکن دین کے بارے میں اپنی عقل کو استعمال نہیں کریں گے، دنیا کے بارے میں بڑا کچھ سمجھتے ہوں گے، کرتے ہوں گے۔ پوچھا کہ دین کے بارے میں عقل نہیں استعمال، دین کے بارے میں بیوقوف ہوں گے، دین کے بارے میں بے عقل ہوں گے، دنیا کے بارے میں بڑے فطین اور ذہین اور عقیل ہوں گے، کیا مطلب اس کا؟ صحابی جواب دیتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عقلیں ان کے امیروں، ان کے سرداروں، ان کے مرشدوں، ان کے پیروں کے قبضے میں ہوں گی، جس کی مثال آپ ایک اور واقعے سے سمجھ لیجئے۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، صحابہ نے پوچھا کہ اتنا پڑھا لکھا آدمی، اتنا ذہین آدمی، اتنا فطین آدمی، اتنا جہاں دیدہ آدمی، اتنا لیٹ مسلمان ہوا؟ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئی، اسی سال 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، اللہ کے نبی کی وفات سے 2 سال پہلے مسلمان ہوئے، 23 سالہ دور نبوت میں 21 سال مخالفت کی، 2 سال آخری میں تابعداری اللہ کے نبی کی صحابیت پہ فائز ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 58 سال گزر گئے، 61 سال گزر گئے، ابھی خالد خلاف ہے، اللہ کے نبی نے 21 سال دعوت دی، ابھی وہ خلاف ہے، آخری 2 سالوں میں مسلمان ہوا۔ صحابہ تعجب کر رہے تھے کہ خالد تم سے کم عقل لوگ، کم جہاں دیدہ لوگ، کم فہم لوگ، کم علم والے لوگ، کمزور گھرانے کے لوگ، غلام لوگ، وہ مسلمان ہو گئے، تو آزاد آدمی، شہزادہ آدمی، ایک سردار کا بیٹا، پڑھا لکھا نڈر آدمی۔ ایک تو ہوتا نا غریب آدمی، کسی کا اثر ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، ایک بندہ لڑنے کا بھی ماہر ہے، خاندانی بھی ہے، سردار بھی ہے، عقل بھی کام کرتی ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، پھر اسلام نہیں لے کے آیا۔ فرماتے ہیں میں دنیا کے معاملے میں تو آزاد عقل تھا، دنیا کے فیصلے تو میں آزادی سے اپنی عقل سے کرتا تھا، لیکن دین کے معاملے میں میری عقل میری قبیلے کی مٹھی میں تھی، میری عقل آزاد نہیں تھی، میں نے اپنی عقل کو اپنے قبیلے کی مٹھی میں دیا ہوا تھا۔ قبیلہ کہتا تھا یہ حق ہے، میں اس کو حق سمجھ لیتا تھا، قبیلہ کہتا ہے یہ باطل ہے، میں اس کو باطل سمجھتا تھا، قبیلہ کہتا تھا ان سے لڑنا ہے، میں لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ ابھی میں نے اپنے قبیلے کی مٹھی سے اپنی عقل کو باہر نکال کے ذرا آزاد ہو کے سوچا ہے، تو مجھے سمجھ آ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور یہ دین حق ہے، مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ دین کے بارے میں عقلیں آزاد نہیں ہوں گی۔ اس کی ایک اور مثال میں دیتا ہوں، کیسی عقلیں ہوں گی آج کے دور کی۔ جامع ترمذی کی شرح لکھی، بہت بڑے عالم، جید قسم کا عالم
मोतबर आलम हनफी आलम। जामे तिरमिज़ी की शरह लिखते हुए एक हदीस आई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो आदमी तिजारत करते हैं, ख़रीद व फ़रोख्त करते हैं, कोई मुआहदा करते हैं। एक चीज़ फ़रोख्त करता है, दूसरा ख़रीदता है। अगर वो उसको कैंसिल करना चाहें तो मजलिस को ख़त्म करने से पहले पहले कैंसिल कर सकते हैं। एक कह सकता है कि जी मुझे समझ में नहीं आ रही, मैं नहीं ख़रीदता। अभी बैठे हैं, सौदा होने के बाद मालिक कहता है कि नहीं मेरे समझ में नहीं आती, मैं इतने में नहीं सेल करता, कैंसिल कर सकता है। इस्लाम ने हक़ दिया है, अल्लाह के नबी के फरमान ने हक़ दिया है। अगर वो मजलिस से उठ गए, मजलिस से चले गए, तो अब वो कैंसिल नहीं कर सकते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है, वो फरमाते हैं जब भी कोई सौदा करते ना, लेन देन, फ़ौरन मजलिस से उठ जाते कि कहीं शैतान बहकावा ना दे, कोई लालच ना आ जाए, कोई मामला बिगड़ ना जाए, फ़ौरन मजलिस छोड़ देते, जो बस हो गया ठीक है। लेकिन इजाज़त है कि मजलिस में जब तक बैठे हैं उसको कैंसिल करने का इस्लाम ने हक़ दिया है। इस हदीस की शरह लिखते हैं कि हदीस रसूलुल्लाह है, हदीस साबित है, हाज़ा हदीसुन सहीहुन, हदीस तो सही है लेकिन हमारे ऊपर तो अपने इमाम की तकलीद वाजिब है। यजिब अलैना तकलीद व इमामिन, हमारे ऊपर तो अपने इमाम की तकलीद वाजिब है, इसलिए इस हदीस के ऊपर हम अमल नहीं कर सकते। अकल इतनी है, हदीस पढ़ रहा है, आलम ऐसा है कि हदीस की शरह लिख रहा है, और दीन के बारे में अकल किसी की मुट्ठी में है, आज़ाद नहीं, आज़ाद सोच नहीं सकता है कि अल्लाह के नबी की बात आ गई, अब इमाम की बात क्या हैसियत रखती है। आज भी नज़र दौड़ाएं, उम्मत का कितना बड़ा हिस्सा आज़ाद अकल वाला है दीन के मामले में। हर बंदा कहता है कि ठीक है कुरान और हदीस में होगी, ये इतना बड़ा इमाम, आखिर उसने भी तो कुरान और हदीस को पढ़ा होगा, मैंने अपनी अकल उसकी मुट्ठी में दी हुई है, मैंने उस पर एतबार किया हुआ है, उस पर एतमाद किया हुआ है, वो मुझे जहन्नम में लेके जाएगा, ये सोच है। अब ये मामला तकलीद वाला, अपने रहबर और इमाम और मुर्शद की बात को मानने वाला, ये तो 1400 साल बाद हुआ है। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन उस दौर में तो सोच भी नहीं सकते थे जिनके बारे में कुरान कहता रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े रहम दिल हैं, इसार की मिसालें हैं, खुद भूखे हैं, भाई को खाना खिला रहे हैं, खुद प्यासा है, दूसरे को पानी चाहता है, इसको पहले पिला दूं, जान निकल रही है, अपने भाई की फिक्र है। रुहमाउ बैनहुम है, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले हैं, एक दूसरे के ऊपर शफकत करने वाले हैं। वो सहाबा जब ये हदीस पढ़ते थे या सुनते थे एक दूसरे से कि मुसलमान एक दूसरे को कत्ल करेंगे और हलाल समझ के कत्ल करेंगे, उनकी अक्लों में बात नहीं आती थी, तज्जुब करते थे, लेकिन वो यकीन इसलिए करते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। वो कहते थे ये तो हमें समझ आता है कि काफिर यहूद व नसारा हमारे दुश्मन हैं, ये तो हमें कत्ल करें, ये हमसे लड़ें, ये तो बात समझ में आती है। जब अल्लाह के नबी ने कहा कि यहूदी और ईसाई तुम पर चढ़ दौड़ेंगे, और आपने मिसाल दी कि एक बर्तन की और प्याले की, कि उसमें खाना हो और एक जमात हो भूखी हो और उस प्याले के ऊपर टूट पड़े तो उस प्याले का क्या कर देगी, उस खाने का लुकमा लुकमा भी नहीं आएगा। ये तो उनके समझ में आती थी, लेकिन सवाल यही भी पूछा अल्लाह के नबी थोड़े होंगे, कमज़ोर होंगे, तादाद में कम होंगे? रसूलुल्लाह ने फरमाया नहीं, तादाद में कम नहीं होंगे, तादाद में भी ज़्यादा होंगे।
کمزور بھی نہیں ہوگے، طاقت بھی ہوگی، لیکن وہن کی بیماری ہوگی، مرنے سے ڈر لگے گا، دنیا سے محبت ہوگی، مال کی فکر ہوگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے التکاثر کی بیماری آ جائے گی، بندے کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، بندے کو فکر ہوگی کہ دکان کھولنی ہے، بندے کو فکر ہوگی کہ میرے پاس شام کو کم جاڑی بنی ہے، میرے ساتھی نے زیادہ جاڑی کمائی ہے، اگلے دن میں اس سے زیادہ پیسے اکٹھے کروں گا، یہ فکر ہوگی۔ یہ فکر نہیں ہوگی کہ اس نے 5 نمازیں پڑھی ہیں، میری ایک قضا ہو گئی ہے۔ نماز روزے کی، دین کے اوپر عمل کی تو فکر ہی نہیں ہوگی، فکر ہوگی صرف مال کمانے کی۔ آج دیکھ لو، نظر آتا ہے کہ دکان کی چھٹی کرنا اپنے اوپر جرم سمجھا جاتا ہے، ڈیوٹی پہ جانا فرض سمجھا جاتا ہے، کاروبار پہ جانا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ نماز کی کوئی نہیں، ٹائم لگا تو پڑھ لیں گے، نہیں ٹائم لگا تو نہیں۔ یہ بیماری ہے، آپس میں تکبر کریں گے، باترن ایک بیماری فرمایا یہ آ جائے گی، ایک دوسرے سے حسد بھی کریں گے اور تکبر بھی کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں، اچھی سواری پہ چڑھ جاتے ہیں، تو کیا یہ تکبر ہے؟ یہ تو تکبر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، یہ تو جمال ہے، یہ تو جمال ہے، اور اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ کسی چیز کو پڑھ لینا، قرآن کو پڑھ لینا، حدیث کو پڑھ لینا، اور یہ بھی سمجھائے کہ یہ حق ہے اور اس کا انکار کر جانا، یہ تکبر ہے۔ دین کے معاملے میں تکبر یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو پڑھ کے پھر اس کو اس لیے چھوڑ دینا کہ برادری، قبیلہ، کنبہ، مرشد، امام، سردار وہ اس کے خلاف ہے تو میں بھی اس کے خلاف ہوں، یا اور انسانوں کو کم تر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اچھے کپڑے پہننا، اچھا لباس پہننا، اچھے جوتے پہننا، اچھی سواری پہ جانا، اچھا ہتھیار رکھنا، کوئی تکبر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تکبر والوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قیامت کا روز ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالی زمین کو اپنی مٹھی میں لے لیں گے اور تمام آسمانوں کو اپنے دانے ہاتھ میں لپیٹ لیں گے۔ زمین کو مٹھی میں اور تمام آسمانوں کو اپنے دانے ہاتھ میں لپیٹ لیں گے۔ پھر کیا فرمائیں گے؟ لمن الملک اليوم، کون ہے بادشاہ آج؟ کون ہے آج بادشاہ؟ کس کی بادشاہت ہے؟ کون ہے آج حکمران؟ کس کی حکمرانی ہے؟ کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ کوئی بول کے یہی کہہ دے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہی بادشاہ ہے۔ خود ہی جواب دیں گے وَلِلَّهِ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، آج بادشاہت اللہ کے لیے جو اکیلا ہے اور غالب ہے۔ اتنی زبردست ذات اللہ کی، اتنی بڑی، اتنی طاقتور کہ زمین کو مٹھی میں، ساتوں آسمانوں کو اپنے دانے ہاتھ میں لپیٹ لے، اس ذات کے ہوتے ہوئے کسی اور کو پکارنے کی ضرورت رہتی ہے؟ یہ بھی دے سکتا ہے، یہاں سے بھی مل سکتا ہے، کوئی ضرورتیں رہ جاتی ہیں، یا تو اس میں کمزوری ناتوانی آ گئی ہو نا۔ اللہ اکبر۔ صحابی پوچھتا ہے حلال کر لیں گے ایک دوسرے کو قتل کرنا، بیماری آئے گی کہ اپنی عقلوں کو اپنے سرداروں کے تابع کر دیں گے، اپنے امیروں کے تابع کر دیں گے، اپنے اماموں کے تابع کر دیں گے، وہ کہیں گے فلاں کو قتل کر دو، وہ قتل کر دو۔ وہ دوسری طرف سے وہ سردار اس کو کہے گا کہ اس کو تم قتل کر دو، وہ اس کو قتل کر دو۔ یہ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہمارے ملک کے اندر ہی کیا ہو رہا ہے؟
وہ بھی فائر کرتا اللہ اکبر کے نعرے سے، وہ بھی فائر مارتا اللہ اکبر۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں یہ خود کش حملہ کر کے شہید ہو کے جنت میں جا رہا ہوں، وہ کہتا ہے میں اپنے وطن کی حفاظت کر کے اور اس دشمن کو مار کے میں جنت میں جاؤں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا اپنے اوپر حلال نہیں کر لیا۔ دونوں کلمہ پڑھنے والے نے ایک دوسرے کو حلال نہیں کر لیا۔ اس قوم کے اوپر صحابہ تعجب کرتے تھے، دانتوں کے اندر انگلیاں لیتے تھے، کیسی قوم ہوگی؟ کیا اس کے مقابلے میں آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے والے یہ حضرت زید، اسامہ بن زید کا واقعہ کو بولے ہوئے ان کو پتہ ہی نہیں ہے؟ پتہ ہے کہ لڑائی کے اندر ہی قتل کیا نا، صرف کلمہ شہادت پڑھا، باقی نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، اور وہ بھی صحابی کا یہ قیاس ہے، یہ اجتہاد ہے کہ اس نے ڈر سے پڑھا ہے۔ اللہ کے نبی قصاص دیں اس کا بیت المال سے۔ اور آج مسلمان اس نہج پہ پہنچ گئے کہ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، اور کافر وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑ رہے ہیں۔ آج بیت اللہ کی حفاظت کے لیے کہا جائے نا، عام مسلمانوں کو بھی ہمیں چاہیے ہیں لوگ بیت اللہ کی حفاظت کے لیے، تو لوگ تیار ہو جائیں گے کہ میں جاتا ہوں، جیسے ملک بھی فوج دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ کیا بیت اللہ سے ایک مومن کی جان کی قیمت زیادہ نہیں ہے؟ پھر اس صحابی نے اس مکالمے میں دوسرے صحابی سے ایک عربی کا مقولہ کہا، جس کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں کہ کیا تو نے سنا نہیں کہ حکمران اگر اچھے ہو جائیں تو قوم اچھی ہو جاتی ہے، اگر حکمران برے ہو جائیں تو قوم بھی بری ہو جاتی ہے۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، کوئی ایسی خاص خوبی اس کے اندر نہیں تھی، ظالم بادشاہ، جابر تھا، بہت ظلم کرتا تھا، لیکن مسلمانوں کی حیا اور قتل کے بارے میں کتنی غیرت رکھتا تھا۔ اس کی تاریخ آپ پڑھیں نا، لکھا ہے کہ اس کے پاس سے قافلہ گزرا حج کرنے کے لیے، اس نے حجاج کو کہا کہ ہم ایک علاقے سے گزرے ہیں، قالوا لہ ہند، اس علاقے کو ہند کہا جاتا ہے، ہم جب وہاں سے گزرے ہیں نا تو راجہ دہر نے ایک مسلمان عورت کے چہرے پہ تھپڑ مارا ہے، اور وہ عورت کہہ رہی تھی کاش حجاج کو پتہ چل جائے پھر تو مجھے مار کے دکھا۔ حجاج تجھے اپنی رہائی کے لیے، مدد کے لیے یاد کر رہی تھی کہ کاش حجاج کو پتہ چل جائے۔ وہ اتنا ظالم بادشاہ تھا جس کو تاریخ اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتی، اس نے بھی ایک بہت بڑا قافلہ محمد بن قاسم کی معیت میں بھیجا اور اس پورے علاقے کو اس غیرت پہ فتح کر لیا۔ ایک مسلمان خاتون کی عصمت کے لیے، اس کو قید سے رہائی دلانے کے لیے کتنا بڑا قدم اٹھایا۔ اور اللہ بعض لوگوں سے ایسا کام لیتا ہے، عمریں تھوڑی ہوتی ہیں اور تاریخ ان کی بڑی لمبی ہوتی ہے۔ محمد بن قاسم کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں، ان کی عمر پڑھیں تو 22 سال سے زیادہ نہیں ملتی، فوت ہو گئے۔ تاریخ رہتی دنیا تک رہے گی۔ سکندر اعظم جس کو قرآن ذوالقرنین کہتا ہے، اس نے مشرق سے مغرب تک فتح بھی کیا، سورج نکلنے کی جگہ سے لے کے غروب ہونے تک گیا وہ۔ اس کی اب تاریخ اور تفسیر پڑھ کے دیکھیں، اس نے 32 سال کی زندگی پائی ہے، اور اس کے کارنامے دیکھیں۔ یہ بات میں نے کیوں کی کہ ہمیں زندگی سے پیار ہے، عمل سے نہیں ہے۔ آپ ایک ایسا عمل کر جائیں، وہ آپ کا عمل 100 سال تک لوگوں کے کام آتا رہے، ایک تاریخ کا حصہ بن جائے۔ لیکن مجھے تو 100 سالہ زندگی چاہیے ہے، چاہے میری وہ گیدڑ جیسی ہو، وہ لومڑی جیسی ہو، کسی کی چاپلوسی میں ہو، بے دینی کی ہو، دین چلا جائے تو کوئی نہیں، بس مجھے کچھ نہ کہا جائے۔
ایسے تو وہ صحابہ سارے دین چھوڑ دیتے، سختیاں آئی ہیں ان کے اوپر، اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا ہے، ان کے اوپر ظلم بھی ڈھائے گئے ہیں، لیکن ہم ایسی قوم ہیں کہ تمام ہسٹری ہمارے سامنے ہے، تاریخ ہمارے سامنے ہے، اللہ کی مدد ہمارے سامنے ہے، فرشتوں کا اترنا قرآن میں ذکر ہے، فرشتوں کا تلواریں چلانا حدیث میں ذکر ہے، اللہ نے حوصلے جو دیے وہ ہمارے سامنے ہے، 10 100 پہ بھاری ہے، یہ قرآن نے ذکر کر دیا ہے، لیکن ہمارے جگر اتنے کمزور ہیں، آپس میں ہم لڑیں تو بڑے دلیر ہیں، کفار سے لڑیں تو ہم بڑے بزدل ہیں۔ آج دیکھ لو فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، اور وہ ظالم، وہ کافر یہودی، وہ ایک وقت پہ 6 ملکوں پہ حملہ کرتا ہے۔ اس نے قطر پہ حملہ کر کے صبر نہیں کیا، اس نے پھر 5 اور ملکوں پہ حملہ کیا اور دکھا دیا کہ ہم تم کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی پھر کیا بنے گا، اتنے بزدل کیوں ہوں گے، کافر اس طرح دلیر کیوں ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، میرا یہ وقت ہے نا، اللہ نے کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب رکھا ہوا ہے، کانپتے ہیں، اور وہ وقت آئے گا کہ اللہ کافروں کے دلوں میں سے مسلمانوں کا رعب نکال دے گا اور مسلمانوں کے دلوں میں کافروں کا رعب ڈال دے گا۔ اب ہمیں فکر ہوتی ہے کہ امریکہ ناراض ہو جائے گا، ہمیں فکر ہے کہ فلاں ناراض ہو جائے گا، ہمارے دلوں میں ان کا رعب آ گیا ہے، ان کے دلوں کے اندر سے ہمارا رعب ختم ہو گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور وحی کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن و حدیث کو پڑھنا بھی چھوڑ دیا، عمل کرنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں جو کہتا ہے ہم یہی کہتے ہیں، جو جہاں لگا ہوا ٹھیک ہے، جو جہاں لگا ہوا ٹھیک ہے۔ پھر حالت یہی ہونی تھی، سارے ٹھیک کہتے ہیں، یہی حالت ہوگی۔ حق والے تو چند ہی کافی ہوتے ہیں، 313 ہی تھے بدر میں، احد میں 700 ہی تھے، ہمیشہ کم ہی تھے۔ قلیلا ما تشکرون، قلیلا ما تذکرون، قلیلا ما یؤمنون۔ اللہ تو تھوڑی ہی کہتا ہے، لیکن ہو تو خالص نا۔ جب تھوڑی بھی خالص نہ ہو، وہ بھی اصل منہج کو چھوڑ جائیں، تو پھر فتوحات نہیں ملتی، پھر زوال ملتا ہے، پھر ذلت ملتی ہے، پھر قومیں زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق کو سمجھ کے حق پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو جو قتل کو حلال سمجھا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں ہماری آرمی پہ حملہ کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم جنت کما رہے ہیں۔ یہ کون سی جنت ہے؟ یہ کون سا دین لے کے پھرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا کوئی جہاد نہیں بتایا۔ آپ کے پاس تو ابو بصیر آیا نا، اور اس نے کہا اللہ کے نبی میں بھاگ کے آ گیا، مجھے نہ دیجیے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، تو ہمارا معاہدہ توڑ کے تو فساد کرے گا، چل واپس۔ آپ نے اس کو واپس دیا۔ آپ نے حضرت ابو جندل کو اپنے ہاتھ سے سہیل کے ہاتھ میں پکڑایا، ہمارا معاہدہ تمہارے ساتھ، ان کے ساتھ ہمارا معاہدہ، صلح ہو گئی ہے۔ جہاں ملکوں کی صلح ہے، قوموں کی صلح ہے، اس صلح کو توڑنا اسلام نے منع کیا ہے۔ جہاں ملکوں کی صلح ہے، جنگ نہیں ہے، وہاں آپس میں جتھا بنا کے اسلام نے لڑنا منع کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ذہنوں کو قومیت، سرداری نظام، تقلیدی نظام، پیری نظام، مرشد نئے نئے بنائے ہوئے ہیں، ان کے نظام سے نکال کے آزاد ہو کے اسلام کے بارے میں سوچنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔